अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में और फहम में बरकत दे और ईमान की सही हालतों में रखे। सुबह नमाज का आगाज़ करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। वैसे हमने कल सूरह नास लिखी थी, आज मैं उसका तर्जुमा और तफसीर बताऊंगी। चलो सूरह नास का आगाज़ करते हैं। सूरतुन नास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आप कह दीजिए कि मैं इंसानों के रब की पनाह में आता हूँ। मालिकिन नास, इंसानों के बादशाहत की। इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले हट हट करने वाले शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोग सीनों में वसवसा डालते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों और इंसानों से। तर्जुमे का स्टार्ट करते हैं। सूरतुन नास, ये सूरत कहाँ नाजिल हुई, इसके कितने रुकू हैं और कितनी आयत हैं। ये मक्की सूरत है। इसका एक रुकू व 6 आयत हैं। मुसन्नफ़ के तरबियत नुज़ूल तरबियत के अतबार से इसका नंबर 114 है। नुज़ूल तरबियत अतबार से ये 1वीं सूरत है। इस सूरत की क्या फजीलत है, मैं आज को आपको बताऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हदैबिया से लौटे थे तो जादू हुआ था। सैयदा आयशा ने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। आप के जहन में ये बात हुई थी कि फ़लाँ काम मैं कर रहा हूँ, हालांकि आप इसे ना कर रहे होते हैं। आखिर एक दिन आपने दुआ की अल्लाह पाक इस जादू का असर दफ़ा कर दे। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, तो मैं मालूम भी हुआ मुझे अल्लाह ताला ने वो तदबीर बता दी जिसमें मेरी शिफा मुकर्रर है। मेरे पास 2 आदमी आए, एक तो मेरे सर की तरफ बैठ गया और दूसरा पाँव की तरफ बैठ गया। फिर एक ने दूसरे से कहा, इन्हीं क्या बीमारी है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, इन पर जादू हुआ है। इन्होंने पूछा, जादू इस पर किसने किया। जवाब दिया, लबैद बिन आसिम यहूदी ने। पूछा गया, वह जादू टूटना किस चीज़ में रखा है। कहा कि कंगे में, कतान में, खजूर के खुश्क कोशे के खिलाफ में। पूछा, और ये चीज़ें हैं कहाँ। सवाब के दौरान मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और फिर वापस आए। हज़रत आयशा ने फरमाया, वहाँ खजूर के दरख्त ऐसे हैं जैसे शैतान की खोपड़ी। मैंने आपसे उनसे पूछा, वो टूना आपने निकलवाया भी। आपने फरमाया, नहीं। आपने फरमाया, नहीं, मुझे अल्लाह ने खुद ही शिफा दी और मैं इस ख्याल से नहीं निकलवाया कि कहीं इस वजह से लोग में कोई झगड़ा खड़ा ना हो कर दूँ। इसके बाद वो कुआं बंद कर दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब अपने बिस्तर पर आते तो अपनी दोनों हथेलियाँ इकट्ठी करते, फिर दोनों पे ये सूरतें पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर फूंक मारते। फिर आप इन दोनों हथेलियों का अपने जिस्म पर जहाँ तक वो पहुँचे फेरते शुरू करते, अपने सर पर, चेहरे और बदन के अगले हिस्से से। ऐसा आप 3 बार करते। सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह फलक, ये जादू का तोड़ है। सहीना उक़बा बिन आमिर से रवायत है कि मैं एक खटाई में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का दरवाज़ा खींच रहा था। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, सवार नहीं होता। मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
بزرگی کا خیال کیا اور کہا میں کیوں آپ کی سواری پر چڑھ سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا سواری نہیں ہوتا اے عقبہ، میں ڈرا کہیں نافرمانی میں گناہ نہ ہو، یعنی آپ نے دوبارہ فرما چکے سوار ہونے کے لیے اب اگر رسوا نہ ہوں تو وہ بھی مشکل ہے، کہیں گناہ گار نہ ہوں۔ پھر سے سلم اترے، میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہوا، پھر میں اترا، سلم سوار ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں دو بہترین صورتیں نہ بتاؤں جن لوگوں نے پڑھایا؟ پھر آپ نے فرمایا مجھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ اتنے میں نماز کی تکبیریں ہوئی، آپ آگے بڑھے اور یہ دو صورتیں پڑھیں، پھر آپ نے پاس گزرے اور فرمایا عقبہ یہ کیسی لگیں؟ ان دو صورتوں کو سوچے اور اسی وقت پڑھو۔ یہ سنن نسائی کی 5439 روایت ہے۔ ابو حابس جہنی رضی نے فرمایا اے ابو حابس، کیا تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں صورتوں کا ذکر کیا، فرمایا دونوں معوذتان ہیں۔ یہ صحیح نسائی کی اور البانی کی 5020 روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں اور جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے کا معمول ہی بنا لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ یہ صحیح ترمذی کی البانی کی روایت ہے 2153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجیے کہ میں انسانوں کی رب سے پناہ میں آتا ہوں۔ سوال نمبر 1، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجیے کہ میں انسانوں کے رب سے پناہ میں آتا ہوں۔ اس آیات کی وضاحت کریں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے آپ کہہ دیجیے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں اپنا بچاؤ تلاش کرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ برب الناس، انسان کے رب کے، رب کا مطلب پروردگار، نگہبان، حامی اور مربی ہے۔ جو لوگوں کا رب ہے، میری ہر چیز کا رب ہے، وہی پرورش کرنے والا، اسے خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص فلاں کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ ہی اکیلا رب ہے۔ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہوں نے اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس کے پاک ہے، وہ شریک بناتے ہیں۔ توبہ کی آیت نمبر 31۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب بنانا کفر ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد تم فرما بردار ہو؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80۔ یہ لفظ غلط پڑھا گیا، میں دوبارہ اسے دیکھا۔ یَأْمُرُکُم، مالک الناس، انسانوں کی بادشاہت کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہت کی، اس آیات کی وضاحت کریں۔
مالک الناس، انسانوں کی بادشاہت کی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، یعنی وہ انسانوں پر کامل اقتدار رکھتا ہے اور وہ ان پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ ہر ظاہری اسباب پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، اس لیے وہ انسان کو اپنا پناہ دے سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ نے اپنی صرف مالک کو انسان کے متعلق کر کے کیا شعور دلایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ انسانوں کا بادشاہ کہہ کر یہ شعور دلایا گیا ہے کہ انسان معظم مخلوق ہے، اور پھر اس بات پر پناہ لینے کی اور اسی ذات کی پناہ لی جا سکتی ہے جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، مقتدر ہے، جو یہ صفات ہے۔ اس شر سے بچانے کا عنصر شامل ہے، وہ شر جو دلوں تک اتر جاتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اسے اپنے آپ کو بچا سکے۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ اس آیات کی وضاحت کریں۔ انسانوں کے معبود کی الہ کے مفہوم یہ بات شامل ہے کہ وہ ہر ایک فریاد سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فریاد سنتا ہے جو وہ کہتا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے، وہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ وہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ وہی ہے جو تمام باطنی اسباب پر اختیار رکھتا ہے، وہی پناہ دے سکتا ہے، دوسروں کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اس سے دوسروں کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف رب، مالک اور اعلیٰ کی نسبت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف اللہ کی دوسری صرف یعنی رب اور مالک کی نسبت اس لیے کی ہے کہ انسان کو احساس کرے کہ اللہ کی پناہ اور اس کے حفاظت بہت عظیم اور بہترین اور بہت قریب ہے۔ الہ کون ہو سکتا ہے؟ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو، جو رب ہو، جو بادشاہت ہو۔ وہی اس رب کا مسیح اور معبود بنایا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے اپنی پناہ لینے کی دعوت کیوں دی گئی؟ اللہ کا دشمن شیطان ایسے خفیہ کام کرتا ہے جس کا انسان شعور نہیں ہوتا۔ وہ ایسے راستے میں آتا ہے جہاں سے آنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے رب عزت نے احساس دلایا کہ تمہاری مدد رب العالمین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور روز آپ کو 3 آیات کی تفسیر بتاؤں گی، اگر مجھ سے کوئی غلطی بتائی ہوگی تو معاف فرما لینا۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی ہو یا مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔